بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور 10ویں مرحلے کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے قوت اور فعل، تو اس کی تعریف ہم کر چکے ہیں، تو ایک دفعہ متن حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجود الشیء فی الاعیان، اعیان سے مراد یہاں خارج یہ عالم مادہ، کسی بھی شے کا وجود اس عالم خارج عالم مادہ میں بحیث اس حیثیت سے کہ یترتب علیہ آثارہ المطلوبۃ منہ، کہ جس سے مطلوبہ آثار مترتب ہوں، جس سے مطلوبہ آثار ظاہر ہوں۔ کوئی بھی شے، بیج جو اگر درخت بن گیا تو درخت سے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، پھل یہ وہ، تو یہ اس کے آثار جب بھی ظاہر ہوں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یسمى فعلاً، اس کو ایسے وجود حادث کو نام دیا جاتا ہے یا حادث زمانی کو فعلاً، کہ وہ فعلی ہے۔ وَيُقَالُ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّ وُجُودَهُ بِالْفِعْلِ، اس کا وجود اس وقت بالفعل، اس کو فعلاً کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود اب بالفعل ہے۔ وَإِمْكَانُهُ، اب ایک امکان بھی ہوتا ہے کسی خارجی حادث زمانی میں، وَإِمْكَانُهُ، اس حادث زمانی، اس وجود الشیء کا اس عالم اعیان میں امکان کیا ہے؟ الذی، وہ کیا ہے؟ قبل تحقق ہی، اس کے تحقق سے، یعنی درخت بننے سے پہلے وہ جو امکان بیج میں پایا جا رہا ہے، یعنی انسان کا خارج میں تحقق سے پہلے جو نطفے میں وہ پایا جا رہا ہے، یا بھاپ نے بننا ہے تو وہ پانی میں جو پایا جا رہا ہے امکان، ہوا بننے سے پہلے جو پانی میں امکان پایا جا رہا ہے، یسمى قوتاً، اس کو نام دیا جاتا ہے قوت کا۔ وَيُقَالُ، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، تو عام طور پر یقال جب بھی ہے تو اشکال کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّ وُجُودَهُ بِالْقُوَّةِ بَعْدُ، یہ ابھی تک بالقوہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ہو بالفعل بھی ہو جو، کہتے ہیں بالقوہ ہے۔ وذالک، مثلا وہ کہتے ہیں کل ماء، جیسا کہ پانی ہے، یمکن ان یتبدل ہواء، کہ وہ جو پانی ہے وہ ہوا میں تبدیل ہو گیا، فإنہ ما دام ماء، جب تک کہ وہ پانی ہے بالفعل، وہواء بالقوہ، تو اس میں ہوا بالقوہ ہوتی ہے۔ پانی نے گیس یا ہوا یا بھاپ بننا ہے، پانی کو بحیثیت پانی دیکھیں گے تو وہ بالفعل موجود ہے، لیکن اس میں جو قوت پائی جا رہی ہے کہ جس قوت نے بھاپ بننا ہے، اس بنیاد پر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بالقوہ ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز میں قوت ہے، آپ تو سائنس ہیں، مثلا آپ دیکھیں ایک ایٹم ہے، ایٹم کے اندر انرجی ہوتی ہے، قوت اس میں موجود ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا فیشن ریئیکشنز پڑھے ہوں گے، یورینیم کا دیکھیں تو دھماکہ کس قدر بڑا ہوتا ہے، وہ انرجی اس میں، قوت اس میں پائی جا رہی ہے۔ ایٹم بذات خود بالفعل ہے، لیکن جب اس کو دیکھیں گے کہ اس کی انرجی جو کیا کر سکتی ہے فعلیت، تو اس وقت اس کہیں گے اس میں بالقوہ وہ موجود ہے۔ تو جب یہ پانی بھاپ بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بطلت القوت، تو وہ جو قوت ہے یہ باطل ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے وہ قوت، اب فعل میں بدل گئی، اب جو فعل بھاپ بنا ہے اس میں قوت نہیں ہے۔ فمن الموجود ما ہوا بالفعل، تو وجود میں دو قسمیں ہوگی، ما ہوا بالفعل، ایک جو بالفعل ہوتی ہے، اور ومنہ ما ہوا بالقوہ، اور اس میں سے وہ جو بالقوہ ہوتی ہے۔ والقسمان ہما المسبوس عنہما فی ھذا، اس کہتے ہیں اس مرحلہ جو 10واں مرحلہ، اس میں انہی دو چیزوں پر، قوت اور فعل پر بحث کی جائے گی۔ اس میں 16 فصول ہیں۔ پہلی فصل الفصل الاول، وہ کس پر ہے؟ کل حادث زمانی، ہر حادث زمانی، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ 3 قسمیں ہیں، ہمارا موضوع ہے یہ حادث زمانی، اس زمانے میں جو چیز حادث ہو رہی ہے۔ تو آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی شے جو اس عالم میں مادی مٹیریل ہو رہی ہے، تو وہ مٹیریل پہلے موجود ہوتا ہے، اس سے دوسری چیز بنتی ہے، تو وہ مادہ پہلے موجود ہوتا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا یہ عالم جسمانی ہے، جو جسم بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ مادہ اور صورت کے بننے سے۔ مادہ مٹیریل بالقوہ ہوتا ہے، یہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ مادہ جو ہوتا ہے یہ بالقوہ ہے، جوہر، اور صورت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بالفعل۔ تو ہم جو جسم، نہ ہمیں یہ پتہ ہے نہ پتہ ہے، ہمیں جسم نظر آتا ہے، جسم کن سے بننے سے بنتا ہے؟ ان دونوں کے ملنے سے، مادہ اور صورت کے ملنے سے
یہ جو جسم بنتا ہے اس مادہ پر، اس کو کہتے ہیں پہلا جو مادہ، مادہ ہیولا، اس پر جو پہلی صورت آتی ہے اس سے بنتی جسم یا صورت جسمیہ. اور ہم نے عرض کیا تھا جو پہلا جسم بنتا ہے مادہ صورت کے بننے سے اس کو کہتے ہیں جسم طبیعی. اس طبیعی کو بالقوہ کہتے ہیں. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ جسم تعلیمی نظر آتا ہے. یہ جو بالقوہ بالفعل ہوتا ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو وہ جسم تعلیمی ہے. اس پر جو پہلی صورت آتی ہے صورت نوعیہ تو وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ وہ جو یعنی پتھر ہے، غیر مادی، غیر یعنی جماد ہے یا نبات ہے یا حیوان ہے یا انسان ہے، ان میں سے کون سی ہے، یہ صورت نوعیہ، اور ہمیں وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باطن میں کیا ہے، صورت جسمی ہے، وہ پہلی صورت ہے، وہ پہلا مادہ پر جو پہلی صورت آئی جس سے جسم بنا، اور وہ بسیط ہے تو ہمیں یہ جو صورت نوعیہ نظر آتی ہے، یہ اس کا فعلیت، اس کا اظہار ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم مادہ میں حادث زمانی میں کل حادث زمانی فإنہ، یہ جو ہر زمانی حادث ہے کیا ہے، مسبوق بقوت الوجود، یہ قوت وجود کے بعد میں وہ حادث ہوتا ہے. پہلے اس میں وجود کی قوت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس عالم حادث میں زمانی میں، اور حادث زمانی میں جب بھی بات ہوگی تو وہ حادث ہو چکا ہے، اب وہ بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، تو یہ اب دیکھیں گے. لِأَنَّهُ، کیونکہ ہر حادث زمانی قبل تحقق وجود ہی، اپنے وجود کے تحقق سے پہلے، یجب ان یکون ممکن الوجود، واجب ہے کہ وہ ممکن الوجود ہو. اس عالم میں جو بھی حادث زمانی ہے تو وہ لازمی ہے کہ وہ ممکن الوجود ہے، اس کا ذاتی وجود نہیں، بلکہ وہ ہم اس بحث میں پڑھ چکے ہیں، اس ماہیت سے اس کو وجود مل جائے تب وہ اس عالم میں حادث ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے پہلے حادث داری ہو، پھر ہمارا حادث زمانی سے پہلے لازمی ہے کہ اس کا وجود ہو، واجب ہو، اس کو ایجاب ملے. پھر کہتے ہیں یجوز ان یتصف بالوجود، اور پھر جائز ہے کہ وہ وجود سے متصف ہو، کما یجوز، جیسا کہ جائز ہے کہ ان لا یوجد، وہ ضروری اور جائز ہے کہ وہ موجود، یوجد ہوتا ہے خارج میں اس کا پایا جانا نہ ہو. اب دیکھیں نا، یہ جو بیج ہو گیا ہے، ممکن ہے یہ بالفعل ہو، ممکن ہے کہ بالفعل نہ ہو، یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس بالفعل یہ درخت نے بننا ہے، اس بیج سے جو درخت نے بننا ہے، ہو سکتا ہے وہ بنے کیونکہ اس میں قوت تو پائی جا رہی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ درخت بنے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے شرائط ہی پوری نہ ہو. کیونکہ یہ جو امکان اس کے اندر پایا جا رہا ہے درخت بننے کا، یہ جو امکان اس میں پایا جا رہا ہے، یہ جو امکان ہے یہ امکان استعدادی ہے. یہ امکان یہ والا نہیں کہ علت کی طرف سے اس کو وجود ملے تو لازمی موجود ہوگا. یہاں موضوع علت نہیں ہے، علت میں استعداد تو ہے لیکن اس کے فعلیت ہونے کا تعلق فاعل سے نہیں ہے. یہاں پہ ماہیت کے وجود کا تعلق فاعل سے ہوتا ہے. فاعل کی جانب سے، علت کی جانب سے اس کو وجود ملے گا تو یہ موجود ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ علت تامہ جب بھی موجود ہوگی معلول لازماً موجود ہوگا. تو وہ مطلق بات ہو رہی ہے، یہ حادث زمانی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو جائے، ضروری ہے نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے نہیں کہ موجود ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے. لیکن اذ لو کان ممتنع الوجود، اگر وہ ممتنع الوجود ہے تو استحالہ تحقق ہی، اس کا تحقق جو ہے وہ محال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے تحقق خارج میں نہ ہو. کما انہ لو کان واجبا، اور اگر یہ واجب ہوگا تو لم یتخلف عن الوجود، تو اس کو وہ اپنے ہونے سے وہ یعنی اختلاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہ ہوں. لیکن ربما لم یوجد، لیکن ممکن ہے کہ وہ نہ پایا جائے. وہ کہتے ہیں وَإِمْكَانُ، اصل بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے. وَإِمْكَانُ، اس حادث زمانی کا جو امکان ہے، غیر قدرت الفاعل، یہ فاعل کی قدرت کا غیر ہے. یعنی یہاں پر یہ فاعل میں یہ قدرت استعداد تو ہے، یہ اس قدرت ہی کہنا، اس میں صلاحیت ہونا،
لیکن اس کا تعلق قدرت سے نہیں کہ یہ لازمن ہو جائے، فائل سے متعلق نہیں، یہ فائل سے متعلق ہے، یہ فائل ہوگا تو وہ موجود ہو جائے گا۔ کیوں کہتا ہے فائل کی قدرت سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں لِأَنَّ إِمْكَانَ وُجُودِهِ وَصْفٌ لَهُ، کیونکہ یہاں پر جو امکان ہے وہ اس بیج کا وصف ہے، جس میں امکان پایا جا رہا ہے کہ درخت بن جائے، یہ جو امکان بیج میں پایا جا رہا ہے یہ اس کے لیے ایک صفت ہے، صفت عرض ہوتی ہے، آپ سے عرض کیا تھا پہلے، تو یہ ایک وصف ہے۔ لہو بالقیاس الی وجودہ، اس کے وجود کے بالقیاس، جب ہم قیاس کریں گے تو یہ اس بیج کا ایک وصف ہے۔ لا بالقیاس الی شیء آخر، نہ کہ قیاس کیا جائے ایسی شے کی طرف جو فاعل ہو، یہاں پہ فاعل کی طرف کیا جاتا ہے، یہاں پر فاعل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شرائط پوری ہوں گی اس میں پایا جا رہا ہے، شرائط پوری ہوں گی وہ ہو جائے گا، شرائط پوری نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم نے بات دوسری جو کی تھی کہ یہ جو امر خارجی ہے وہ بحث کر رہے ہیں کہ وہاذ الامکان، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیج میں جو امکان پایا جا رہا ہے یہ امکان اس کے لیے وصف ہے ذاتی، یعنی ایک صفت کے طور پر ہے، عرض کے طور پر ہے، ہو سکتا ہے کہ بیج درخت بنے، ہو سکتا ہے نہ بنے، اس کی بنسبت وہ ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہہ رہے ہیں امر خارجی، کہ یہ جو ھذا الامکان امر خارجی لا معنی عقلی اعتباری لاحق بماہیت الشیء، وہ کہتے ہیں یہ جو امکان ہے یہ امر خارجی ہے، یعنی خارج میں یہ اس بیج میں پایا جا رہا ہے، بالفعل خارج میں ہے، یہاں پر جو امکان ہے یہ عقلی اعتبار ہے جو کسی شے کی ماہیت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امکان امر خارجی ہے یہ عقلی اعتباری نہیں ہے جو کہ لاحق ہوتا ہے کسی شے کی ماہیت کے ساتھ، یہ والا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ جو امکان امر خارجی ہے یتصف بالشدت والذوف والقرب والبعد، یہ جو امکان ہوتا ہے یہ متعلق ہوتا ہے، یہاں ہم نے عرض کیا تھا شدت سے، ذوف سے، قرب و بعد سے متعلق ہوتا ہے، کہ یا یہ جو اس میں امکان پایا جا رہا ہے یا شدید ہے یا ضعیف ہے، یا فعلیت کے قریب ہے یا دور ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، شدت و ذوف اور بعید نہیں ہوتا، کیونکہ جو عقلی اعتبار ہوتا ہے وہ قریب دیں، وہ تو ایک مطلق ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، فن نطفتو التی فیہا امکان، یہ جو نطفہ جس میں امکان ہوتا ہے، جس سے انسان بننا ہوتا ہے، اس میں کیا امکان پایا جا رہا ہے کہ ان یسیرا انسانا، کہ یہ جو نطفہ ہے انسان بن جائے، اقرب الی الانسانیت، اور یہ انسان کے، انسانیت سے مراد یہاں پہ جو انسان بننا ہے اس کے قریب تر ہے۔ یہ جو نطفہ ہے، یہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی اگر یہ نطفہ ہے اس سے انسان بننا ہے، یہ جو انسان بننا ہے یہ نطفے کے اندر یہ استعداد پائی جا رہی ہے، اس لیے اس نے بترجہ ہو کر، اس نے بالفعل ہو کر یہاں پہ انسان بننا ہے۔ یہ جو انسان ہے اس نطفے سے قریب تر ہے بنسبت کس شے کے، جو یہ انسان غذا کھاتا ہے، کیونکہ اس انسان کو غذا لگتی ہے، نطفہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک اس لیے کھلائی جاتی ہے کہ اس کی خوراک سے، اس کے خون سے، ماں کا خون جاتا ہے، اس سے خوراک جاتی ہے تو وہ انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو انسان بننا ہے، کوئی کہے جی غذا جو ہے اس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، نہ، یہ نطفہ اس غذا کو بالفعل کر کر، یہ ایک معد اور ایک شرط ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ بیج ہے اس کے اندر آم کا بیج آم ہی بنے گا، اس میں وہ استعداد ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کیونکہ اس عالم میں شرائط ضروری ہیں، ہر چیز شرائط اور معدات سے مناسبت رکھتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہیں وہ معدات ہوں گی تو وہ بالفعل ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں انسان بڑا عقل مند ہے، اس کو وہ مواقع میسر نہیں آئے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، تو ذہین بھی ہو، مواقع ہوں گے تو وہ ہوگا، بالفعل ہوگا۔ وہ الگ بحث ہے، علم اخلاق میں ہم عرض کریں گے کہ کیوں وہ حاصل ہوتے ہیں یا نہیں حاصل ہوتے۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ جو نطفہ ہے یہ انسان کے قریب تر ہے من غذا کی بنسبت، من الغذاء الذی یتبدل نطفۃ، جو غذا نطفے میں تبدیل ہوتی ہے، والامکان فیہا، جو اس نطفے میں امکان ہوتا ہے، اشد منہ، یہ اس انسان کے قریب تر ہوتا ہے، منہ کس غذا کے مقابلے میں، فی ہے اس انسان میں۔ تو یہ جو نطفہ ہے اس میں شدت ہے کہ انسان بن جائے، وگرنہ ہر غذا ہی انسان بناتے ہیں، مرد کھاتا ہے تو یہ کوئی نطفہ یا اس سے انسان تو نہیں بنتا، تو بذات غذا میں یہ صلاحیت نہیں ہے، نطفے میں ہے، نطفہ اس غذا کو بدلتا ہے، تو نطفے میں انسان جو ہے
اس سے بننا وہ قریب تر اور شدید تر ہے. وَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِمْكَانُ أَمْرًا مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ. اب جب ہم نے عرض کر دیا کہ یہ جو امکان استعدادی ہے یہ ہے کیا ہے؟ امر خارجی ہے. فَلَيْسَ جَوْهَرًا، تو پھر جب یہ خارج میں پایا جا رہا ہے تو یہ جوہر نہیں ہے جو کہ قائماً بذات ہے، جو خود بخود قائم ہوتا ہے. جوہر کی تعریف ہے یہی ہے. تو یہ خارج میں امکان کسی شے کے پر قائم ہے نا، مثلا بیج میں امکان ہے پایا جا رہا ہے تو بیج خود موضوع کہلائے گا. تو یہ امکان ہے، وہ آگے ہم عرض کریں گے کہ یہ قوت بھی پائی جا رہی ہے اس بیج میں، تو یہ قوت کا عرض کہلائے گا. وہ ظاہر ہے کہ یہ جوہر نہیں ہے، بل ہوا عرض قائم بشیء آخر، پس یہ عرض ہے اور کسی اور شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے. فلنسمیہ قوتاً، تو اس کو نام دیا جاتا ہے، ہم نام دیتے ہیں قوت کا. کس چیز کو کا نام دیتے ہیں؟ جو یہ امکان پایا جا رہا ہے کسی بھی چیز میں، بیج میں امکان پایا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ قوت ہے. وَلَا نُسَمِّ مَوْضُوعَهُ مَادَّةً، تو پھر ہم اس کا نام رکھتے ہیں اس کے موضوع. یعنی جب ہم نے یہ فرض کر لیا، سمجھ لیا کہ یہ کسی ذات پر قائم ہے، بیج میں پایا جا رہا ہے امکان، تو پس اس بیج یہ جو امکان پایا جا رہا ہے یہ ہو گیا عرض. تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ کیونکہ عرض موضوع کا محتاج ہوتا ہے، تو اس کا موضوع کیا ہوگا؟ اس کا موضوع جو ہوگا وہ مادہ، مٹیریل، مادہ، بیج مادی ہے. یہ وہ مادہ اور صورت والا، یہاں سے مادہ سے صورت مل کر ایک بن رہی ہے. وہ پہلا جس میں صورت جسمیہ، جس میں تعلیمی کہتے ہیں، اس سے آگے کا مرتبہ ہے. تو اس پورے جسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے. فَإِذٍ لِكُلِّ حَادِثٍ زَمَانِيٍّ، کیا ہے؟ مادتاً سابقتاً علیہ. وہ کہتے ہیں ہر جو اس عالم زمانے میں حادث ہوتا ہے، ہر حادث زمانی، کیا اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مادہ ہوتا ہے. مثلا کوئی بھی چیز آتی، بیج ہے، نطفہ ہے، درخت ہے، بیج، کوئی پانی ہے، مٹی، پتھر، درخت، جو بھی اس عالم زمانی میں جو بھی شے حادث ہوتی ہے اس کے لیے ایک پہلے مادہ ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، سابق ہوتا ہے اس پر. تحملو، تو وہ مادہ جو ہوتا ہے، اچھا، تحملو قوت و وجود ہے، اس کے وجود کی قوت کو پھر حمل کیا جاتا ہے. تو مادہ پہلے موجود ہوتا ہے، پھر اس پر قوت آتی ہے. مادہ موضوع ہو گیا اور جو اس میں قوت ہے یہ اس پر عرض ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں امکان استعدادی اس قوت سے متعلق ہے جو اس مٹیریل مادے میں، بیج میں پائی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک ہم نے اس کا مباحثہ کیا تھا. تو اگلا مباحثہ، تھوڑی فصل لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں ہم مزید تفصیل پر بحث کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.